الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي فی کتاب المدخل. اس حدیث پاک میں ایک پیشن گوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک حدیث مبارک آ گئی، اس میں بھی پیشن گوئی تھی. اس میں یہ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها. اللہ تبارک تعالیٰ اس امت کے نفع کے لیے ہر صدی کے آخر پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا. اس کی تفسیر آ گئی تھی، وہ بھی ایک پیشن گوئی تھی. اصل میں اللہ تعالیٰ کو دین باقی رکھنا ہے جب تک اللہ کی مرضی ہے، تو اس بقا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ مجددین اور علماء کرام کو پیدا فرمائیں گے تاکہ دین اپنی اصلی حیت پر رہے. اس میں یہ آیا تھا کہ 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا. اس کی تفصیل آئی بھی گئی تھی کہ ہر 100 سال کے بعد فلاں مجدد آیا، پھر فلاں مجدد آیا، پھر فلاں مجدد آیا. اور پھر یہ بھی آیا تھا کہ یہ مجدد ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کی تجدید کریں گے کہ 100 سال کے اندر جو خرافات اور جو رسومات دین کے اندر داخل ہوئے ہیں ان کو وہ الگ کریں گے اور دین کو بالکل اپنی شکل میں پیش کریں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے یہ اصل دین ہے اور یہ بدعات ہیں اور یہ رسومات ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کی میں نے مثال دی تھی، جیسے گاڑی جب پرانی ہونی لگتی ہے تو اس کے اندر کچھ خراش آتے ہیں، کہیں جو ہے وہ جو ہے ٹکر لگ جاتی ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے. تو بعد میں جو آدمی دیکھتا ہے کہ یہ کھڑکھڑ بھی ہو رہا ہے اس میں، تو ورک شاپ پر لے کے جا کر اس کو رکھتا ہے وہاں، تو اس کو بالکل رنگ لگاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ڈینٹنگ کرتے ہیں اس کی، اور جو کہ پرزہ ذرا خراب ہو اس کو جگہ دوسرا لگاتے ہیں. تو جب وہ گاڑی کو لے کر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی وہ کمپنی سے نکلی ہے، حالانکہ وہ آج کمپنی سے نہیں نکلی ہے. اس کو بالکل تجدید کرتے ہیں، گویا نیا بناتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ دین کے اندر تجدید کا مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں لوگوں نے اس میں ڈالی تھیں، داخل کی تھی، بدعات اور خرافات اور رسومات، اور اس کا دین کا نام دیا جاتا تھا. اگر سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے تو سنتیں مٹتی جائیں گی اور جو خرافات جمع ہو جائیں گی اس کا نام دین رکھا جائے گا. تو وہ مجددین یہ کام انجام دیں گے. اور اسی سلسلے کی یہ ایک روایت ہے، اس میں ارشاد ہے کہ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحمل هذا العلم من کل خلف عدولہ. اس علم کو یعنی علم دین کو حاصل کریں گے من کل خلف، جو بعد میں لوگ آئیں گے، عدولہ جو ان میں عدول ہوں گے، ثقہ لوگ ہوں گے، وہ اس علم کو حاصل کریں گے. اور ان کا کام ہوگا ینفون عنہ تحریف الغالین. غالی کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، وہ دین میں تحریف کرتے ہیں کتاب و سنت میں، تو اس تحریف کو وہ ختم کریں گے. اسی طرح سے وہ انتحال المبطلین، مبطل کے معنی گمراہ لوگ، تو گمراہ لوگوں کے جو جھوٹ اس میں ہوتے ہیں اس جھوٹ کو وہ ختم کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. و تعویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی تعویلوں کو دور کریں گے.
کتاب اللہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی تحریف نہیں ہو سکتی، اس کی تحریف نہیں ہو سکتی، جیسے تورات کی تحریف ہو گئی، انجیل اور زبور کی، حالانکہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں لیکن ان کی ذمہ داری لوگوں کے اوپر تھی۔ یہ قرآن پاک میں بما استحفظوا من کتاب اللہ، تو ان کو کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تم اس کی حفاظت کر لو، وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، لیکن وہ کر نہ سکے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو الفاظ کی حفاظت تو ہو جائے گی، الفاظ میں کہیں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 1500 سال کے قریب زمانہ گزر گیا، قل هو اللہ اس زمانے میں بھی یہی قل هو اللہ احد تھا، آج بھی یہی ہے۔ سورہ یاسین اس زمانے میں بھی اتنی آیتیں، آج بھی اتنی آیتیں تھیں ہیں وہ۔ سورہ رحمان بھی، ہر صورت اپنی اصل شکل پر ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کل 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، 114 صورتیں، ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہے، وہ ہے سورہ توبہ، دوسرا نام سورہ برات۔ 1500 سال ہو گئے، کوئی بھی قرآن پاک آپ اٹھا لو، چاہے وہ عرب کا چھپا ہوا ہو، عجم کا چھپا ہوا ہو، اور چین اور جاپان کا چھپا ہوا ہو، آپ جب بھی قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں گے، یا کسی کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہو، چھاپ کھانا نہ صحیح، تو آپ دیکھیں گے کہ اس ایک صورت میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی بسم اللہ لکھ دیں، بسم اللہ تو اچھی چیز ہے نا، لیکن امت اس کو قبول نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ اب رہا مسئلہ معنوی تحریف۔ معنوی تحریف کا مطلب یہ ہے آیت تو وہی ہے لیکن اس آیت کا اپنا مطلب بیان کریں گے، اپنا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ۔ چنانچہ ایک مفسر آئے ہیں، انہوں نے اردو میں ایک تفسیر لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے۔ کیا معجزات کا انکار کیسے؟ مثال کے طور پر قرآن پاک نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب ان کی قوم نے انہیں پانی مانگا کہ وادی تیہ میں ہے، پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام کر لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنے اس جو عصا مبارک ہے اس سے جو آپ کو چٹان کے اوپر اس کو مارو، تو آپ نے چٹان کے اوپر مارا، تو قرآن پاک نے فرمایا وہاں سے 12 چشمے نکلے، اور آج بھی ہے وہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو قصص القرآن ہے، اس کے اوپر جو ایک انہوں نے بنائی ہے، ایک کیسٹ بنائی مکمل، اس میں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور فرعون ہے، یہ ساری چیزیں، وہ پتھر بھی اس میں دکھاتے ہیں، تو جس میں ایک سوراخ یہاں ہوا، ایک یہاں، ایک یہاں، کیونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، یعنی 12 بھائی تھے، ان کے یہ اولاد تھی، تو ہر قبیلہ جو اپنے گاٹھ سے پانی لیتا تھا، تو 12 کے لیے 12 بنائے گئے تھے، تو یہ معجزہ ہے۔ تو اس مفسر صاحب نے کہا کہ ضرب یضرب کے معنی چلنا ہے، کیا کہ ضرب چلنا بھی معنی اس کے آتے ہیں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چکر لگاؤ، تو اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ کیا کہ آپ اپنا عصا ٹیکتے 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 تلاش کر لو، اس وادی میں آپ کو پانی ملے گا، تو پانی مل گیا، پانی۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک معجزے کا انکار ہے، کیا ہے؟ تو بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو معجزے کا انکار کر رہا ہے، اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ یہاں چلنا مراد نہیں ہے، یہاں ضرب یضرب کے مارنے کے معنی آتے ہیں، اضرب بعصاک، ماری اپنی لاٹھی سے، یہاں چلنا مراد نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک غلط تعویل کی تھی اس آیت کی، تو علماء کرام جو بعد میں آئے تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی کہ یہ غلط ہے۔ یہ ایسے ہی کسی نے مسئلہ غلط بیان کیا قرآن پاک کی آیت سے، تو علماء کرام آگے انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر انہوں نے غلط کی ہے، یہ تفسیر جو ہے وہ اس کی نہیں ہے، اس سے پہلے جو مفسرین کرام آئے ہیں انہوں نے یہ مطلب لیا ہے اس کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس علم دین کو حاصل کریں گے، خلف کہا، کیا خلف سے مراد ہے نیک اور صالح عدول، اور اگر لام پر زبر لگائیں گے اس کے انہیں برے جانشین، کیا یہ زبر سے اتنا فرق ہو گیا ہے
کیونکہ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے عبادت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، لیکن وہ جب لوگ دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کے جو جانشین آئے وہ برے جانشین تھے، وہ بے عمل تھے، تو انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو وہاں لام پر زبر ہے خلفن، کیا ہے؟ اور اگر لام پر زبر لگیں گے خالفن تو معنی بدل جائیں گے، اس کے معنی اچھے جانشین۔ تو یہ اس روایت میں یحمل ھذا العلم، اس علم کو حاصل کریں گے، من کل خالفن، بعد میں جو نیک اور صالح لوگ آئیں گے وہ اس کو حاصل کریں گے، عدول ہوں گے، وہ کیا عادل ہوں گے، وہ ثقہ لوگ ہوں گے، وہ یہ پیشن گوئی ہے۔ مطلب کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل زمین خالی رہے گی، اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرمائیں گے جو خلف ہوں گے اور وہ اس علم کو حاصل کریں گے، کیونکہ علماء تو چلے جائیں گے تو ورنہ ان کی جگہ خالی رہے گی، یہ حضرات آئیں گے اور اس کو سیکھیں گے، کریں کیا کہ تو یہ جو غالی لوگ ہیں، غلو کرنے والے، کیا حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، تو انہوں نے جو تحریفیں کی تھی اس تحریف کو یہ دور کریں گے اور کریں گے یہ تحریف ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر وہ سجدہ تعظیموں کو جائز قرار دیں گے، قبور کے اوپر سجدے کریں گے، تو علماء ربانی نہ آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ صاحب غلط ہے، یہ صاحب یہ جو سجدہ نہیں کر سکتے، اس طرح سے یہ ساری چیزیں، یا یہ بتا دیں گے کہ فلان چیز بدعت ہے، فلان چیز بدعت ہے، اگرچہ اس نے سنت کی جگہ لے لی ہے، تو یہ حضرات آئیں گے، یہ پیشن ہوئی ہے۔ اور وہ انتحال المبتلین کے معنی، مبتل کے معنی آتے ہیں باطل، کیا آتے ہیں جی، تو انتحال کے معنی آتے ہیں دوسروں کے اشعار کو اپنی طرف منسوب کرنا، یعنی خلاصہ اس کا ہے جھوٹ، کیا یعنی جو جھوٹ بتائیں گے، حدیث کا غلط ترجمہ کریں گے، آیتوں کا غلط ترجمہ کریں گے، تو اس جھوٹ کو وہ الگ کر دیں گے، باطل پرست ان کی جھوٹی باتوں کو دین سے وہ علیحدہ کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو انتحال اس کو کہتے ہیں، کسی کے شعر کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ سرقہ ہے، چوری ہے۔ جیسے سامان کی چوری ہوتی ہے، سامان چوری کر کے لایا اور دکھا رہا گویا کہ میرا اپنا ہے، ایسے علمی چوری ہے کہ کسی کا مضمون نقل کر کے لائے تو کچھ کاٹ چھانٹ کر کے نام اپنا لگا دیا، تو کہتے ہیں یہ علمی سرقہ ہے۔ اور امانت داری کی بات یہ ہے، ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، مختلف کتابوں کو سامنے رکھتا ہے، 10 20 30 کتابیں سامنے رکھ دی، اب اس کے بعد ایک کتاب ترتیب دیتا ہے، سارے مضامین وہ نکالتا ہے، کچھ مضامین اس سے لیے، کچھ مضامین اس سے لیے، کچھ مضامین اس سے لیے، ایک کتاب تیار ہو گئی۔ تو حکم یہ ہے کہ جس کتاب سے آپ نقل کریں گے اس کا حوالہ دے دیں، جس مصنف کا آپ قول نقل کریں گے اس کا حوالہ دے دیں۔ اگر آپ حوالہ نہیں دیتے ہیں، صرف لکھتے گئے چلتے گئے، تو جو پڑھنے والا ہوگا وہ یہ سمجھے گا یہ سب آپ کی اپنی صلاحیت ہے، آپ کا اپنا کمال ہے، یہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے، حالانکہ وہ تو آپ نے دوسری کتابوں سے نقل کر لیا ہے۔ تو جو آدمی حوالہ نہیں دیتا ہے اور اندازہ لگتا ہے کہ اس کا اپنا کمال ہے، اس کا کہتے ہیں یہ علمی چوری ہے، یہ علمی چوری ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عادت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو بھی مسئلہ انہوں نے معارف میں لکھا ہے اس کا حوالہ دیا ہے، پھر خود کہا کہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں، میرا اس میں نے اقوال نقل کر لیے ہیں مفسرین کے اور فقہا کے، تو جگہ جگہ حوالہ دے رہے ہیں، جگہ جگہ۔ اس سے ایک تو کتاب مستند ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مضمون اس مؤلف کا نہیں ہے بلکہ یہ اور کسی کا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، انتحال کا مطلب یہی ہے، کسی کے شعر کو اپنی طرف منسوب کرنا، شعر تو دوسرے کا ہے اور اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، خود یہ شعر کہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ مراد یہاں یہ ہے کہ باطل پرست جو دین میں جھوٹی باتیں داخل کر لیتے ہیں تو علماء حق اس کو کیا کریں گے، دور کریں گے۔ تعویل الجاہلین، اس سے مراد ہے فرقہ ضالہ، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اپنی تشریح کرتے ہیں کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی، اور تو جہالت کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے تو وہ تعویل کر لیتے ہیں۔ تو علماء ربانی جو آئیں گے تو ان تعویلوں کو
آگے چلنے نہیں دیں گے، کہہ دیں گے یہ تعویل ہے، اس کی اصل تشریح یہ ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک پیشنگوئی آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت اور دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو دین کا حفاظت کریں گے اور کسی کو اس دین میں ادنا تبدیلی کا موقع نہیں دیں گے۔ چنانچہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کرام سے یہ جو ہے وہ کام لیا ہے۔ بہرحال ایک پیشن گوئی ہے اور یہ برابر ہوگی۔ عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة رواہ الدارمی۔ یہ ایک فضیلت کی چیز ہے۔ یہ لکھا عن الحسن مرسلا، مرسل کس روایت کو کہتے ہیں؟ متن سے پہلے سند ہوتی ہے ہر حدیث کی۔ سند کا مطلب یہ ہے یہ راوی ہے، یہ آخری راوی ہے، تو یہ جو حدیث نقل کر لے گا پہلے یہ کہے گا میں نے یہ حدیث اس سے سن لی ہے، انہوں نے یہ حدیث اس سے سن لی ہے، انہوں نے اس سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سند ہے۔ تو سند نیچے سے چلی جائے گی، پہنچے گی صحابی تک، ہوتا ہے پہلے تو تابعی تک پہنچے گی۔ یہ حضرت حسن جو ہے، جب حسن لکھا ہوگا، حسن اس سے مراد ہوتا ہے حسن بصری، یہ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ اکثر روایتیں نقل کرتے ہیں، صحابی کا نام نہیں لیتے، کیا نہیں، جیسے یہاں بھی ہے کہ وعن الحسن مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال صحابی کا نام کیوں نہیں نقل کرتے ہیں؟ کیا بھول گئے؟ کہتے نہیں جان بوجھ کر روایتیں نقل کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے اس کی روایتوں کو پھر قبول کیسے کیا؟ کہتے ہیں چونکہ یہ شخص اتنا مستند ہے، معتمد ہے، اور علماء کرام کو اس کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اگر یہ صحابی کا نام نہ بھی لیں، ڈائریکٹ حدیث بیان کر لیں تو پوری امت اس کی حدیث کو قبول کر لیتی ہے، حتیٰ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تک، اور فرماتے ہیں یہ حسن کی روایت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ حسن کی روایت ہے، مرسل روایت۔ امام احمد حنبل فرماتے ہیں یہ تو اس کو کہیں حسن کے مرسلات، حسن کے مرسلات۔ تو مرسل سے مراد یہی ہے تابعی ڈائریکٹ حدیث بیان کرے، ارسال کرے اور صحابی کا نام حذف کرے، صحابی کا نام۔ اب دیکھو یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال یہ مرسل کی تعریف یہی ہے۔ اور جب فقہائی کے نام کے یہاں حسن بولا جائے، وہاں حسن بن زیاد مراد ہوتا ہے۔ حسن ابن، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور جب حسن صحابہ کرام میں بولا جائے گا حضرت حسن، وہاں مراد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ بہرحال روایت کیا ہے؟ من جاءہ الموت، جس شخص کا انتقال ہو جائے، وہ یطلب العلم، اور وہ طالب علم تھا، کیا تھا؟ علم پڑھ رہا تھا، حفظ کر رہا تھا، عربی علوم پڑھ رہا تھا، احادیث پڑھ رہا تھا، اسی کے دوران اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن نیت اس کی کیا تھی؟ لیحیی بہ الاسلام، نیت اس کی صحیح تھی تاکہ میں اسلام کی خدمت کروں اور اسلام زندہ رہے، یعنی اس کی تعلیمات زندہ رہیں، تو یہ اس کی نیت تھی۔ تو ابھی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو اس شخص کے درمیان، اس طالب علم کے درمیان جس کا انتقال ہو گیا طلب علم میں، اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کتنا؟ جنت میں۔ یہ تبلیغ دین کے سلسلے میں، کس کے؟ ہاں۔ اور پھر جنت کے درجات تو بہت ہیں نا، ایک ایک درجہ دور ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ یہ فضیلت ہے گویا کہ اگر کسی کا انتقال اس حال میں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ سوال ہے کیوں اس کو اتنا بڑا درجہ کیوں مل رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، تو یہ اسی مقصد کو لے کر اس سے نیت کی ہے کہ میں آگے جو اگر وہی کام کر لوں گا، تو چونکہ اسلامی تعلیمات کی نیت اس نے کی تبلیغ کی، لہذا اس کو یہ درجہ دے دیا جائے گا۔ اس کا انتقال ہو گیا تو جو پھر زندہ بھی رہے، کیا رہے؟ زندہ رہے، پھر عملاً اس کو موقع بھی ملے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا درجہ تو اور بڑا ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ السلام کے درجے کا تو نہیں پہنچے گا۔ مطلب یہ فضیلت ہے کہ یہ وہی کام ہے جو کام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس میں چونکہ یہ باب العلم ہے، کتاب العلم ہے، اس میں علم کی فضیلت ہے۔
دوسرے لفظوں میں اس کی ایک ترغیب بھی ہے. کیا ترغیب؟ یہ ہے کہ مسلمان کوشش کرے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھوں اور آگے جو ہے امت کی خدمت کر لوں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دے رکھا ہے اس امت کو، جو شخص جو ہے علم دین حاصل کرے پھر اس کا انتقال ہو جائے. اور انسان تو وفات تک طالب علم رہے گا، کیا یہ طے ہے. کیوں؟ کہ وہ کتابوں سے مستغنی نہیں ہے. کتابوں سے مستغنی، پڑھتا ہے کتابیں، دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. تو ہر شخص کو اپنے آپ کو تو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے وفات تک. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت شاہ صاحب علامہ کشمیر رحمۃ اللہ ان کی طبیعت خراب تھی، بہت شدید تکلیف تھی. تو اب ایک افواہ اڑ گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. آگا انتقال ہو گیا، افواہیں تو چلتی رہتی ہیں. کہتے ہیں ہم آپ کے دولت خانے پر حاضر ہو گئے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت کا انتقال ہوا ہے تو تجہیز و تکفین کا وہ کر لیں. تو کہاں وہاں جب اندر داخل ہو گئے، بیمار تو تھے لیکن دیکھا کہ ایک شخص کتاب کا ایسے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت مطالعہ کر رہے ہیں. ہم نے کہا حضرت ادھر سے تو وہ افواہ پھیلی ہے کہ آپ کا انتقال ہوا اور آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب. تو یہ ہے کہ وفات تک جو ہے وہ گویا اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے. جب پھر حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اس کے بعد لوگوں کو بڑا صدمہ ہوا. ایسی بات صدمہ تو ہونا ہی چاہیے. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی بھی روتے تھے. تو لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا رونا تو ہم کو چاہیے، کہ تمہارے لیے تو ہم بھی کافی ہیں، تمہارے لیے تو، لیکن ہمیں جو ہے وہ رونا چاہیے کہ ایسا شخص ہم میں اب نہیں رہا. جب ہم کو ضرورت پیش آتی تو ہم ان کے پاس جاتے تھے لیکن اب وہ نہیں رہے. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ طالب علم کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے. احیاء اسلام اور احیاء دین، مال و جاہ مقصود نہ ہو تب تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، جس مدرسے میں وہ پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ بادشاہ اپنا لباس تبدیل کر کے، جو ان کا شاہانہ لباس ہوتا تھا اس کو تبدیل کر کے آئے اور مدرسے میں آئے. تو طلباء سے انہوں نے دریافت کرنا شروع کر دیا. ایک کو پکڑا، دوسرے کو پکڑا کہ بیٹے آپ بتاؤ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ میرے والد صاحب جامع مسجد کے خطیب ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ والد صاحب کے بعد وہ خطابت کا جو ہے وہ میں سنبھالوں وہ عہدہ. تو یہ نیت. دوسرے سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب قاضی ہیں، جج ہیں، تو چونکہ ہماری وراثت ہے کیا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کے بعد میں قاضی بن جاؤں. اس طرح سے کئی طلباء سے انہوں نے سوالات کیے. بہت دل ان کا جو ہے وہ دکھی ہوا کہ ایک کی بھی نیت صحیح نہیں. آخر میں دیکھا ایک طالب علم ہے وہ ایک کونے میں جا کے اپنا یاد کر رہا ہے سبق، اور اس کے پاس گئے، سلام کی، اس نے کہا وعلیکم. اس نے کہا بیٹے مجھے آپ سے ایک بات کہنی. اس نے کہا حضرت معذرت خواہ ہوں، میں سبق میں مشغول ہوں، مجھے اس وقت سبق یاد کرنا ہے. انہوں نے کہا بیٹے زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 1-2 منٹ کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا؟ انہوں نے کہا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میری نیت یہ ہے کہ میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، اور تاکہ جو ہے وہ میں زندگی گزاروں نیک صالحان زندگی. تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ میرا اللہ اور میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے. تو ان کے کندھے پر جو ہے وہ تھپکی دے دی. اس نے کہا بیٹے سنو، میں بادشاہ ہوں. کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ تھوڑی راستوں گھومتے رہتے تھے اور جو ہے میڈیا میں آ جائیں گے یہ بادشاہ، پہچان بھی نہیں ہوتی تھی. اس نے کہا کہ میں نے کئی طلباء سے یہ سوال پوچھا، ان لوگوں نے جو جوابات دیے مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہر ایک کی نیت جو ہے دنیا کی تھی. کس کی؟ عہدے کی، دنیا کی اور تنخواہوں کی. بس ایک آپ ملے جن کی نیت میں نے دیکھی صحیح ہے. میں نے ارادہ کیا تھا مدرسے کو بند کر لوں. مدرسے کو کیا فائدہ ہے ایسے مدرسے کا جس میں ایک طالب علم بھی نہیں ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا ہو. لیکن آپ کے جواب سے مجھے خوشی ہوئی. محض آپ کے لیے میں اب اس مدرسے کو پھر چالو رکھ دوں گا، اس کو بند نہیں کروں گا. یہ جو طالب علم تھے یہ تھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ. تو یہ ہے کہ فرمایا کہ طالب علم کو بھی نیت ہونی چاہیے صحیح.
نیت وہی ہے لیحیی بہ الاسلام کہ اسلام کو کیا کرے، وہ زندہ کرے. بہرحال یہ ہے. وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل ایہما افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضل على أدناكم رواه الدارمی. یہ روایت بھی مرسل ہے، یعنی حضرت حسن ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے صحابی کا نام نقل نہیں کیا ہے. جو مرسل روایت ہے اور ان کی مرسلات جو ہیں وہ مقبول سمجھی جاتی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ان میں ایک عالم تھا اور دوسرا جو ہے وہ عابد تھا. یہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہم نے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا حال سنا ہے، ایک ان میں عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد وہ بیٹھتا تھا اور لوگوں کو وہ دین سکھاتا تھا، خیر کی باتیں بتاتا تھا، یہ اس کا معمول تھا. دوسرا بھی پڑھتا تھا فرض نماز، اس کے بعد وہ اپنے معمولات میں لگتا تھا، اپنے تسبیحات میں اور اپنے ذکر و اذکار میں، اور اکثر روزہ رکھتا تھا دن میں اور رات کو عبادت میں مشغول رہتا تھا، دن میں کچھ آرام بھی کر لیتا تھا. تو ان دو میں افضل کون ہے؟ ایک تو یہ ہے عالم صاحب کہ فرض نماز پڑھ لی پھر مشغول ہو گئے، اور دوسرا جو ہے کہ وہ اپنے خالی اوقات کو عبادت میں گزارتا ہے. حضرت ان دو میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا فضل حال العالم الذی یصلی المکتوبہ، اس عالم کی فضیلت جو فرض ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد بیٹھتا ہے اور سکھاتا ہے لوگوں کو خیر اور دین کی باتیں ان کو بتاتا ہے، ان کو پڑھاتا ہے، درس و تدریس کر لیتا ہے. تو اس کی فضیلت عابد پر، وہ عابد جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا رہتا ہے، قتل کا فضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی چھوٹے شخص کے اوپر ہے. یہ آپ نے فرمایا. مطلب تو یہ ہے کہ کچھ پوچھو مت، کچھ ان دونوں کے اندر کتنا درمیان فرق کتنا ہے، حالانکہ نیک صالح وہ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا جیسے میں تمہارے اندر ہوں، میری فضیلت تم پر ایک چھوٹے سے شخص کے اوپر ہے، ایسی فضیلت. سوال یہ کیوں اتنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عابد کا نفع صرف اپنے ذات کے لیے، کس کے لیے؟ اس کا نفع لازم ہے، متعدی نہیں ہے، کہ وہ کرتا اپنے لیے کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. لیکن یہ شخص جو ہے اس کا نفع امت کو ہے، اس کا نفع امت کو ہے، اور جو یہ بالکل وہی کام انجام دیتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کام انجام دیتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے نا، تو یہ توریت کا درس دیتے تھے آگے، اس لیے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ جیسے میری فضیلت تمہارے اوپر ہے. تو اس میں بھی گویا کہ فضیلت آ رہی ہے کہ جو پہلے سیکھے پھر ان دوسروں کو سکھائے. تو یہ فرمایا، تو ایک اپنے اوقات کو علم کی نشر و اشاعت میں گزارتا ہے اور اب مشغول رہتا ہے دوسرا نوافل میں. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نافع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ رواہ رزین. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فقیہ کتنا اچھا شخص ہے کہ اگر اس کی طرف لوگوں کو دینی ضرورت پیش آئے تو ان کو نفع پہنچاتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اگر اسے استغنا اختیار کیا جائے تو اپنی ذات کو نفع پہنچاتا ہے اور ان سے مستغنی رہتا ہے. اس میں کیا مطلب ہے؟ اس میں فقیہ کی مدح کی گئی. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ عالم دین، کیا جسے بہت گہری نظر ہو قرآن و سنت پر، مسائل سے خوب واقف ہو، فقیہ اس سے کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ فقیہ جو ہے جب لوگ اس کے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، سبق پڑھنے کے لیے، تو وہ ان کو مسئلہ بتاتا ہے، سبق پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، تو ان کو نفع پہنچاتا ہے. لوگ ان کی اور دوسری ضرورتوں میں اس کی طرف ان کو احتیاج ہوتی ہے تو ان کی ضرورتوں کو
پورا کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ اس سے استغنا برتیں، مثلا لوگ دین سے ہی دور ہو جائیں یا یہ ہے کہ اس عالم کے پاس نہ جائیں، تو پھر جو ہے وہ بھی مستغنی رہتا ہے۔ کیا مستغنی کا مطلب یہ ہے وہ اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو مرتبہ ہے وہ گڑ جائے گا۔ وہ مستغنی رہنا چاہیے ان سے، یعنی وہ اپنی ضرورتوں کی وجہ سے ان کے دروازوں پر جائے، مالداروں کے دروازوں پر جائے کہ میری ضرورتیں پوری کر لیجیے، نہیں، جب لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ اس سے استغنا برتے ہیں، یہ بھی استغنا برتا ہے۔ دوسرا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بالکل ہی الگ تھلگ رہے، نہ، وہ دیکھے کہ ضرورت کہاں کہاں ہے، لوگوں سے مل جل کر رہے، لوگوں سے مل جل کر رہے۔ اور اگر لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں دین کی طرف تو اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے، تصنیف تعلیم میں وہ رہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ فقیہ جو ہوگا اس کو عام لوگوں سے تعلقات بڑھانے کی فکر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، جب اس کو معلوم ہے کہ میری ضرورت یہاں ہے تو اس کو چاہیے کہ ان کی ضرورت کو پورا کر لے۔ اس میں مدح کی گئی ہے فقیہ کی کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر لوگ مستغنی ہے اس سے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنی دنیا کی خاطر ان کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، اپنے تعلقات بڑھانے کی تمنا نہیں رکھتا ہے۔ یہ رجل فقیہ کو گویا ایک ہدایت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعن اکرمۃ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا مروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك رواہ البخاری۔ یہ حضرت اکرمہ ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو نصیحت کی، فرمایا دیکھو ہفتے میں ایک مرتبہ لوگوں کو واعظ کیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ اصل میں حضرت اکرمہ کو بہت جذبہ تھا کہ خوب بیان کرے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ واعظ کیا کرو، اور اگر تمہیں اس سے انکار ہو، یعنی زیادہ واعظ کہنا چاہو تو جو 2 دن ہفتے میں، اور اگر بالکل ہی تم کثرت سے واعظ کرنے کی تمہیں جذبہ ہے تو پھر بس زیادہ 3 دن ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ استاد نے شاگرد کو نصیحت فرمائی، اور فرمایا کہ تم تو 3 مرتبہ واعظ کہو، اور تم لوگوں کو قرآن شریف سے اکتاہٹ میں مت ڈالو۔ مطلب تو یہ ہے کہ جہاں لوگ ملے اور آپ نے شروع کر دیا تو لوگ تو اکتا جائیں گے، ایسا مت کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ میں تم کو اس حال میں نہ پاؤں، یعنی ایسا نہ کرنا کہ تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں، باتوں میں، اور تم ان کی بات کاٹ کر ان کے سامنے واعظ کہنا شروع کر دو۔ فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو اور ان کو بھی آپ اکتاہٹ میں ڈالو گے اس طرح سے، پھر کیا کریں گے؟ مناسب یہ ہے کہ آپ خاموش رہو۔ اگر وہ خود درخواست کریں کہ مولانا آئے ہیں، مولانا کچھ سنا لو، تو بس سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے سامنے واعظ کہو، اس حال میں کہ ان کو اس کی چاہت بھی ہو، تمنا بھی ہو۔ ایک تو یہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا تم اپنی دعا میں قافیہ بندی سے اجتناب کر لو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ جملے بناتے ہیں عربی کے، تو ان کی ساری توجہ عربی جملے بنانے میں رہتی ہے، دعا کی طرف زیادہ توجہ نہیں رہتی ہے۔ آپ نے اسے منع فرمایا، کہا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے متعلق یہی علم ہے، وہ حضرات ایسا نہیں کرتے تھے۔ سجا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ شاعرانہ انداز میں دعائیں مانگنا، قافیہ بندی جس میں ہو۔ حالانکہ بہت ساری حدیثیں ہیں، دعائیں ہیں، اس میں ایسا لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ فطری طور پر اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، جان بوجھ کر اور تکلف کے ساتھ اب ایسا نہیں کرتے تھے۔ جیسے اللہم انی اعوذ من اربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع۔ تو یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے نا جیسے قافیہ بندی ہے، حالانکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ من اربع،
یا اللہ میں 4 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. کتنے؟ من قلب لا یخشع، ایسے دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے. من عین لا تدمع، ایسی آنکھ سے جو نہ روئے. من نفس لا تشبع، ایسے پیٹ سے جو کبھی نہ بھرے. من دعاء لا یسمع، ایسی دعا سے جو نہ سنی جائے. تو بظاہر تو اس میں کافیہ بندی ہے اور ایک سجا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو فطری طور پر آپ کو یہ ایسے کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، لیکن دوسرا کوئی شخص اگر کرے گا تو اس کو تو یہ کرنا پڑے گا تکلف کے ساتھ. ہاں جتنا حدیث میں ہے اگر اس کو یاد کر کے اس کو پڑھیں گے تو اس کی اجازت ہے اس کی. وہ یہ اپنی طرف سے یہ بناتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی، بلکہ ہاں یہ نقل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو. تو اس میں گویا فرمایا کہ آپ جو ہے ہفتے بھر میں روزانہ بیان کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آج اس مجلس میں گشت کیا، کل اس میں کیا، پرسوں اس میں کیا، تو اس کی اجازت ہے اس کی، کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں نا. آپ نے اس ہفتے میں اس مسجد میں بیان کر لیا اور دوسرے دن جو ہے وہ اور کہیں چلے گئے، تیسرے دن اور کہیں چلے گئے، تو 1 مہینے کے بعد باری آ گئی. کتنے؟ تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہاں تھکیں گے، لوگ کہاں اکتا جائیں گے. یہ اس وقت اس جگہ ہے جہاں لوگ متعین ہیں اور روزانہ آپ وہاں بیان کر رہے ہیں. ایک ہے کتابی تعلیم، کیا اس میں اولاً تو لوگوں کو یہ مجبور نہیں کیا جاتا کہ نہیں سب یہیں بیٹھو. دوسری بات ہے کہ وہ مختصر سے ہوتی 5 منٹ کی، کتنی، تو اس سے لوگ جو اکتاتے نہیں ہیں. یا اسی طرح سے درس و تدریس ہوتا ہے مدارس میں، درس تو روزانہ ہوتا ہے، تو سب درس روزانہ ہوتا ہے کہ یہ درس ہے، کیا ہے، درس تو چلتا رہے گا. اس میں خاص طلبہ آتے ہیں شوق و ذوق کے ساتھ، عوام اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح معلوم کہ درس اس کا حکم الگ ہے اور کتابی تعلیم کا حکم الگ ہے، اور وعظ و تبلیغ کے لوگوں کو جمع کرنا اس کا حکم الگ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی رعایت رکھنی چاہیے. اگرچہ دین کی بات سنانا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں. کیوں لوگ تیار نہیں ہوں گے تو دل تو گویا کہ ایک طرح کی بے ادبی ہو جائے گی. لوگ سننے کے لیے تیار نہیں، پر آپ حدیث سنا رہے ہیں. تو یہ حضرت نے اس کو نصیحت فرمائی. وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ أَسْقَعَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر رواہ الدارمی. یہ بھی علم کی فضیلت میں ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان علم کا طالب علم ہو پھر وہ اس علم کو حاصل بھی کر لے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. کتنے؟ دوگنے اجر ہیں، 2 حصے اجر کے. اور اگر اس کو وہ علم کو حاصل نہیں کر سکا، مطلب جو ہے ابھی علم حاصل نہیں ہو تو اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے 1 اجر ہے، 1 اجر ہے. تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی جو مخلص ہو پھر وہ کوشش بھی کرے گا تو اس کی کوشش ضائع نہیں ہوتی ہے، خواہ پھر علم اس کو پورا حاصل ہو جائے یا نہ ہو جائے. یا ایسے ہی ایک آدمی پڑھنے کے لیے گیا لیکن پھر صحت ٹھیک نہیں رہی تو اس کو پھر بھی اجر مل جائے گا اگر اس نے تکمیل نہیں کی. ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات. ہر چیز کے لیے ایک رکاوٹ ہے، علم کے لیے سینکڑوں رکاوٹ ہیں علم کے لیے. پھر فرماتے تھے کبھی اول تو شیطانی نہیں چاہتا، شیطانی. مجھے 2 دن پہلے ایک لڑکا آیا، اس نے کہا مجھے خواب میں ایک آیا، وہ اس کے بال یہاں تک اس کے بال، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ اگر تمہیں والدین کی ضرورت ہے تو یہاں سے بھاگو، یہاں سے اگر یہیں رہنا تو میں تمہارے والدین کو مار ڈالوں گا. یہ جنات کے بھی ستاتے ہیں. تو شیاطین چاہتے ہیں کہ کوئی طالب علم سبق نہ پڑھے. تو بہرحال اس میں یہ فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک رکاوٹ ہے، علم کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں. کیا؟ تو صحت ٹھیک نہیں ہے، کیا معاملہ ختم، رکاوٹ آ گئی. کبھی صحت ٹھیک ہے لیکن والدین نہیں چاہتے، کبھی والدین بھی چاہتے ہیں، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے لیکن پڑھانے والا کوئی ڈھنگ سے نہیں ملتا. تو اس طرح سے بہت ساری آفتیں ہیں کس کے اندر؟ علم کے اندر ہے. تو پھر بھی آدمی محنت کرے، کوشش کرے تو اس کو جو اس کا اجر ملے گا. اس روایت میں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ ہے مجتہدین کی طرف. کیا؟ مجتہدین جو ہوتے ہیں یہ اجتہاد کرتے ہیں، جو مسئلہ نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے. ایسے ہزاروں مسائل ہیں، یہ نہیں کہ سارا قرآن حدیث میں ہوتا ہے لیکن مسائل جو نکالنے پڑتے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور دور تک نصیحت کرتے رہے.
فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، وہ نو مسلم ہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا اور نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو بشارت سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، یہ ساری۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تم اگلے سال آؤ گے ہمارے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، شاید ہمارے قبر شریف سے گزرنا پڑے گا۔ اس پر بہت گریہ ان کو طاری ہو گیا، بارہ لمبا واقعہ ہے، نصیحت کرتے گئے۔ اسی میں فرمایا بیما تقضی، آپ فیصلہ کیسے کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا بھی کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کو جتنا مجھے یاد ہے قرآن پاک وہ سب میں اسے فیصلہ کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسئلہ اس میں نہ ملے، کہا بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں سامنے رکھ دوں گا، جو میں نے ارشادات سنے ہیں تو عملاً جو آپ نے فیصلے کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ حضرت پھر تو اجتہد فی برائی، میں اجتہاد کروں گا، خوب دماغ لڑاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو کوئی ہے نہیں وہاں تو جو مجھے بتا دے گا۔ تو اس پر آپ خوش ہیں اور آپ نے آپ کے سینے مبارک کے دشن مبارک سے ایسے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول کے رسول کو کیا، انہیں رسول کے قاصد کو توفیق دے دی اس چیز کی جس سے اللہ بھی راضی میں بھی راضی۔ تو بہرحال یہ فرمایا مجتہد بھی اجتہاد کرتا ہے، پوری طاقت لڑاتا ہے، اگر صحیح نتیجے پر پہنچ گئے تو ڈبل اجر ہے کیا، اور اگر غلط نتیجے پر پہنچے صحیح نہیں تو تب بھی ایک اجر ہے، تب بھی ایک اجر محنت کا، کس کا؟ محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ سوال کیا ایسے مسائل ہوں گے جو نہ قرآن حدیث میں ہوں؟ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں، بالخصوص آج کے زمانے کے ہوائی جہاز کے مسئلے ہیں اور باقی جو ہے کتنے مسائل ہیں، ایکسپورٹ کے مسائل، امپورٹ کے مسائل جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، بہت سارے مسئلے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں 5-6 انگلیاں ہیں، کتنی؟ اب وہ پوچھتا ہے کہ 6ٹھی انگلی کاٹنا جائز ہے ناجائز ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کیا کریں گے؟ یا نئے مسائل جو پیش آئے کہ ایک آدمی روزے سے تھا، اس کو گلوکوز چڑھایا آپ نے روزے کی حالت، وہ کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا، خود بحث کرتا اس کے نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب کوئی پوچھے گا کہ بھائی اس کا گوشت حلال ہے حرام ہے تو کیا کریں گے؟ تو فقہاء کرام نے لیا ہے نا۔ ایسے آج ڈونیٹ کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کو کڈنی دیتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا مجھے بتاؤ جائز ہے ناجائز ہے، تو یہ چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ وہاں ہزاروں چیزیں نئی آئی ہیں، اور فقہاء کرام جو مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پرانے زمانے کے جو مجتہدین تھے وہ بھی نئے نئے مسائل پیش کرتے تھے، خاص طور سے جو عدالتوں میں مسائل پیش آتے ہیں، کیا بہت سارے عدالتوں کے مسائل آتے ہیں۔ آج بھی جو آپ میں سے ایڈوکیٹ ہوگا اس کو معلوم ہے کہ وہ ان کے پاس اتنی کتابیں ہوتے ہیں، یہ لکھنؤ ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے اور فلاں ہائی کورٹ کا فیصلہ، وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پھر اسی کے مطابق اگر ان کا بھی مقدمہ ہے تو وہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دارالقضاء میں، عدالتوں میں سینکڑوں مسائل ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہوتی ہے، تو فقہاء کرام اور مجتہدین نے اس کے بارے میں جو لکھا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو خلاصہ آپ نے فرمایا تو جو مجتہد اجتہاد کرے گا تو اگر وہ چیز اس کو مل گئی، صحیح چیز مل گئی، وہاں تک پہنچ گیا تو دگنا اجر ہے، ایک تو محنت کا، ایک تو صحیح نتیجے پہنچنے کا، اور اگر وہ چیز کو نہیں ملی تو محنت کا اجر پھر بھی مل جائے گا۔ اس کی مثال بتاتا ہوں، ایک آدمی کا جو ہے وہ لال و جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، وہ کسی ندی میں گر گیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میرا جو قیمتی لال تھا وہ اس ندی میں گر گیا، تو جو نکالے گا تو اس کو اجر ملے گا۔ ایک سے کہا کہ تم بھی چھلانگ مارو، کیونکہ ایک آدمی کے بس کی بات، تو 5-7 آدمیوں کا کہا چلو، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ ڈھونڈنے کے لیے گئے تو وہاں تو 10 تو نہیں نکلیں گے، ایک ہی نکلے گا، تو سب نے محنت کی، پتھر ایسے کیے ویسے کیے، وہ کیے، کیچڑوں میں ہاتھ بھرے، ایک آدمی نکال کے لایا، نے کہا شاباش، تو جو نکال کے لایا اس کو دگنی مزدوری ملے گی، باقی کو بھی مزدوری ملے گی ان کی محنت کا، کس کا؟ کیونکہ اس نے خود کہا نا کہ چاہو تو محنت کا الگ ملے گا، اور جو صحیح نتیجے پر پہنچے اس کو ڈبل مزدوری ملے گی۔ اس میں یہ فرمایا کہ جو آدمی نکلا اور اس نے حاصل کر لیا اس چیز کو جو مطلوب تھی، اس کو اجران کفلان، اس کو 2 کفل ملیں گے، کتنے؟ ڈبل مزدوری ملے گی، اور جس کو نہ پا سکا اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو اس حدیث کے دونوں مطلب ہیں۔